اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم ابن فہد حلی نے اپنی کتاب عدۃ الداعی صفحہ نمبر 218 پر ایک نہایت ہی عجیب روایت کو تحریر کیا ہے کہ ان اللہ سبحانہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اوحا الی موسیٰ حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام پر وحی کی ہے، اور اللہ حکم دیتا ہے اذا جئت للمناجات، اے موسیٰ جب تم آئندہ مجھ سے مناجات کرنے کے لیے آؤ، مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آؤ، مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے آؤ، فَاصْحَبْ مَعَكَ تو اپنے ساتھ کسی ایسے کو لے کر آؤ، من تکونو خیرن منہ، اے موسیٰ جس سے تم بہتر ہو۔ آئندہ موسیٰ جاؤ، اس روئے زمین پر جا کر ایک ایسے بندے کو یا ایک ایسی موجود کو تلاش کرو کہ موسیٰ تم اس سے بہتر ہو، وہ موجود تم سے پستر ہو، تم سے حقیرتر ہو، تم اس سے بہتر ہو، ایسی موجود کو میرے پاس لے کر آؤ۔ لہٰذا ہمارے لیے بہت آسان تھا، ہم کسی کو بھی اٹھا کر لے جا سکتے تھے، لیکن موسیٰ اولو العزم نبی ہیں، موسیٰ کو معمولی ہستی نہیں ہے، موسیٰ کو اللہ کے مزاج کا علم ہے، موسیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اسے کسے لے کر جانا ہے اور کسے نہیں لے کر جانا۔ فَجَعَلَ مُوسَىٰ لَا يَعْتَرِضُ أَحَدًا، اب موسیٰ جاتا ہے لوگوں کے اندر، لوگوں کو دیکھتا ہے، فلاں آدمی کو، فلاں آدمی کو، فلاں آدمی کو، فلاں آدمی کو، تمام لوگوں کو جب موسیٰ مشاہدہ کرتا ہے تو لا يعترض أحدًا، موسیٰ کسی کے ساتھ متعرض نہیں ہوتا ہے کہ میں اس کو لے کر جاؤں گا۔ اب موسیٰ جب کسی کو نہیں لے کر جا سکتا، کیوں نہیں لے کے جا سکتا؟ الا ہوا لا یجسر، موسیٰ یہ جسارت کیسے کر سکتا ہے کہ ان یقول انی خیر منہ، کہ موسیٰ اس جرأت کا اظہار کرے، اس گستاخی کا اظہار کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں شخص سے بہتر ہوں؟ یہ کیسے موسیٰ کر سکتا ہے؟ حالانکہ موسیٰ اولو العزم نبی ہے، اولو العزم اللہ کا رسول ہے، یہ کوئی معمولی ٹائٹل نہیں ہے، لیکن موسیٰ کی یہ سیرت اس قدر انسان کو جو ہے وہ بیدار کرتی ہے کہ انسان جو اپنی انیت اور خودیت میں اس قدر انیت اور خودیت کو مضبوط کیے ہوئے ہے کہ خود کو ہر کسی سے افضل اور اشرف جانتا ہے، معاشرے میں موجود جو اس کے اطراف میں لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے خود کو اشرف، افضل اور برتر سمجھتا ہے، لیکن موسیٰ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ میں کیسے جرأت کر سکتا ہوں، کیسے گستاخی کر سکتا ہوں کہ کہوں میں اس سے بہتر ہوں۔ لہٰذا کیا ہے جملہ روایت کا؟ فَجَعَلَ مُوسَىٰ لَا يَعْتَرِضُ أَحَدًا، یعنی موسیٰ نے جب جا کر جستجو کی تو کسی بھی انسان کے ساتھ متعرض نہیں ہوئے، مقابلہ نہیں کیا، الا مگر کیا کہ ہوا لا یجسر، موسیٰ نے یہ جسارت نہیں کی۔ کس چیز کی جسارت نہیں کی؟ کہ ان یقول، وہ کہے کہ انی خیر منہ، میں فلاں انسان سے بہتر ہوں۔ یہ جسارت موسیٰ نہیں کر سکے، اولو العزم ہونے کے باوجود، اللہ کے ایسے نبی ہونے کے باوجود جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ کوہ طور پر جا کر ہم کلام ہوتا ہے، کسی اور کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا ہے۔ لیکن موسیٰ اولو العزم ہونے کے باوجود، اللہ کے منتخب ہونے کے باوجود، کلیم اللہ ہونے کے باوجود، اپنی امت میں سے کسی سے بھی خود کو بہتر نہیں جان رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں کیسے جسارت کروں اور کہوں کہ میں ان سے بہتر ہوں؟ اچھا، اب جب موسیٰ انسانوں سے بہتر نہیں ہے تو پھر موسیٰ اب تم کیا کرو گے؟ فَنَزَلَ عَنِ النَّاسِ، موسیٰ انسانوں سے نیچے تنزل کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے تو صرف یہ نہیں کہا کہ تم انسان لے کر آؤ، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ کسی ایسی موجود کو اپنے ساتھ لے کر آؤ کہ جس سے موسیٰ تم افضل ہو۔ وہ موجود انسان بھی ہو سکتی ہے، وہ موجود حیوان بھی ہو سکتی ہے، وہ موجود جماد بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی موجود ہو سکتی ہے۔ میں نے کسی ایسے کو لے کر جانا ہے جس سے موسیٰ افضل ہو۔ فَنَزَلَ عَنِ النَّاسِ، موسیٰ انسانوں سے نیچے اترتے ہیں۔ وَشَرَعَ فِي أَصْنَافِ الْحَيْوَانَاتِ، موسیٰ اب حیوانات کی اقسام میں جستجو کرنا شروع کرتے ہیں کہ کون سا حیوان ایسا ہے جس سے موسیٰ افضل ہو۔ تعجب، اولو العزم نبی حیوانات میں تلاش کر رہے ہیں کہ کون حیوان ایسا ہے جو موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام سے
قابل قیاس ہو اور موسیٰ خود کو اس سے افضل قرار دے، برتر قرار دے، اشرف قرار دے۔ موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اسے کوئی ایسا حیوان بھی نہیں ملتا ہے۔ حتی مر بقلب اجربا، یہاں تک کہ موسیٰ گزرتے ایک ایسے کتے تک پہنچتے ہیں اجربا کہ یہ کتا مجروح ہے، یہ کتا جو ہے وہ مشکلات میں مبتلا ہے۔ موسیٰ اس کتے سے روبرو ہوتے ہیں، یہ کتا بیمار ہے۔ فقالا، تو موسیٰ خود سے کہتے ہیں اصحب ھذا، میں اس کتے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ عجب، موسیٰ کتے کو لے جا رہے ہیں۔ کون سے کتے کو؟ جو کتا زخمی ہے، وہ کتا جو بیمار ہے، جو بوئے تعفن دے رہا ہے، بدبو دے رہا ہے، ایک ایسا کتا۔ موسیٰ کہتے ہیں اس کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں، چونکہ اللہ نے کہا ہے کسی ایسے کو ساتھ لاؤ موسیٰ جس سے تم افضل ہو، جس سے تم بہتر ہو، تو میں اس کتے سے بہتر خود کو محسوس کر رہا ہوں، میں اس کو لے جاتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر موسیٰ نے کیا کیا؟ فَجَعَلَ فِي عُنُقِهِ حَبْلًا ثُمَّ مَرَّ بِهِ، موسیٰ نے اس کتے کی گردن میں ایک رسی ڈالی اور اس کتے کو اپنے ساتھ کشاں کھینچ کر کوہ طور کی طرف لے جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں لے جا رہے ہیں۔ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، جب موسیٰ اس کتے کو لے جاتے راستے میں کچھ راستہ طے کیا تو اب موسیٰ کے ذہن میں آیا کہ میں اس کتے کو لے کر جا رہا ہوں، یعنی موسیٰ تم اس کتے سے افضل ہو۔ یہ جب خیال آیا، شمر القلب من الحبل وارسلہ، موسیٰ نے اس کتے کی گردن سے رسی کو کھولا اور اس کتے کو چھوڑ دیا کہ میں اس کتے سے افضل ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتے کو بھی چھوڑ دیا۔ فلما جاء الى مناجات الرب سبحانہ، اب جب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے مناجات کے لیے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، فقال یا موسیٰ، تو اللہ نے موسیٰ کو مخاطب قرار دے کر کہا اے موسیٰ، اینما امرتک بہ، اے موسیٰ وہ موجود کہاں ہے جس کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آئندہ جب میرے پاس آنا تو ایک ایسی موجود کو لے کر آنا کہ موسیٰ جس سے تم افضل ہو۔ وہ موجود موسیٰ بتاؤ کہاں ہے، تم اس کو کیوں نہیں لے کر آئے ہو؟ قال، تو موسیٰ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہا یا رب لم اجد ہو، اے میرے پروردگار میں نے تیری مخلوقات میں، تمام مخلوقات میں جستجو کی ہے، سرچ کیا ہے، کسی ایسی موجود کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ موسیٰ جس موجود سے افضل ہو، تو اے میرے پروردگار لم اجد ہو، میں نے کسی ایسی موجود کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب خداوند متعال نے موسیٰ کو کیا کہا؟ فقال اللہ تعالی، حضرت موسیٰ کو اللہ کہہ رہے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اے موسیٰ مجھے میری عزت اور میری جلال کی قسم، لو آتیتنی بِأَحَدٍ لَمَحَوْتُكَ عَنْ دِیوَانِ النَّبُوَّةِ، اے موسیٰ اگر تم کسی کو لے کر میری بارگاہ میں آ جاتے تو میں تمہارا نام انبیاء کی دیوان سے مٹا دیتا۔ اے موسیٰ تم نے یہ جرأت کیسے کی کہ تم کسی ایسے کو لے کر آؤ، کسی ایسی موجود کو، اور خود کو اس سے افضل سمجھو؟ یعنی تمہارے اندر خودیت اور انیت موجود ہے ابھی کہ تم مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہو، مجھ سے مناجات کر رہے ہو، مجھ سے باتیں کر رہے ہو، پھر بھی اپنے لیے انیت اور اپنے لیے خودیت کو تصور کر رہے ہو۔ تو اے موسیٰ اگر تم اس کتے کو بھی لے آتے، یعنی یہ ہمارے الفاظ ہیں کہ وہ کتا کہ جو بیمار ہے، وہ کتا جو تعفن کی بدبو دے رہا ہے، وہ کتا جو جگہ جگہ سے مجروح ہے، اگر تم ایسے کتے کو بھی موسیٰ اٹھا کر لے آتے میری بارگاہ میں اور یہ اظہار کرتے کہ تم اس کتے سے بہتر ہو، تو اے موسیٰ تمہارا نام دیوان انبیاء سے مٹا دیتا اور تمہیں ساقط کر دیتا اس مقام سے، اور یہ شرف جو تمہیں حاصل ہے کہ تم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو، یہ شرف بھی تم سے چھن جاتا۔ تو عزیزان محترم، موسیٰ جو اولو العزم ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو کلیم اللہ کا اعزاز رکھتے ہیں، وہ خود کو اگر کتے سے افضل تصور کرتے ہوئے اس کتے کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے تو نبوت سے ساقط ہو جاتے۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کے کلیم اللہ ہونے کے مقام پر، اعزاز پر فائز ہو جائے اور اس قدر بلندیوں پر انسان
انبیاء اولو العزم میں پہنچ جائے کہ اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے، لیکن ایک ذرہ سی خودیت اور انیت اگر اس کے اندر بیدار ہو جائے اور وہ خود کو کتے سے افضل تصور کرنے لگے، تو اللہ کہتا ہے میں تجھے دیوان انبیاء سے باہر نکال دوں گا، تمہارا نام اس انبیاء کی فہرست سے خارج کر دوں گا۔ تو عزیزان محترم، ہم کہاں ہیں؟ ہم جو خودیت اور انیت کا مجسمہ ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں لقاء اللہ کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم اس انیت کے ساتھ اور اس خودیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا شاعر نے کیا خوب کہا کہ بینی و بینک عنیتی ینازعنی، کہ میرے اور تیرے درمیان یہی میری عنیت ہے جو میرے ساتھ نزاع کر رہی ہے، میرے ساتھ جھگڑا کر رہی ہے، مجھے تیری بارگاہ میں شرف ملاقات سے روک رہی ہے۔ تو اے میرے پروردگار، تو اپنے لطف و کرم سے میری اس عنیت کا خاتمہ فرما اور جڑ سے خاتمہ فرما۔ ایسے جیسے حضرت موسیٰ تھے کہ خود کو ایک کتے سے بھی افضل اور بہتر نہیں قرار دے رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اتنی سی انیت بھی لے کر نہیں جا رہے کہ اگر اتنی سی انیت لے کر چلے جائیں تو اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تمہارا نام انبیاء کے دیوان سے مٹا دیتا۔ تو عزیزان محترم، یہ روایت پڑھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں۔ یہ جو عبادات کی جا رہی ہیں، یہ جو نمازیں روزے رکھے جا رہے ہیں، یہ کیا ہمارے لیے بوجھ کا باعث تو نہیں ہے؟ یہ کیا ہماری انیت اور خودیت میں اضافے کا باعث تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں تجدید کرنی چاہیے کہ ہم ان پر غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہوں۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ان معارف کو سمجھنے اور ان معارف کے ذریعے سے سلوک الی اللہ کے سفر میں ہماری مدد فرمائے، ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکیں، اللہ سے اپنی انیت اور خودیت کے بغیر اللہ سے ملاقات کر سکیں، اللہ سے ہم کلام ہو سکیں۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔